بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر رمضان سید الشہور، ماہ رمضان باقی تمام مہینوں کا سردار ہے، و لیلۃ القدر سیدۃ اللیالی، اور لیلۃ القدر شب قدر یہ باقی تمام راتوں کی سردار ہے۔ کل عرض ہوا تھا نا کہ پیغمبر اسلام بھی جو ہیں وہ زیر سید الانبیاء بھی ہیں، تو اسی طریقے سے یہ جو ماہ رمضان ہے یہ سید الشہور ہے، یعنی اپنی صنف سے جو اس کی صنف ہے، جو اس کی قسم ہے ماہ رمضان کی، وہ مہینہ اور زمان وہ اپنی صنف سے بالا تر ہے، اور پیغمبر اسلام اپنی صنف کے سردار ہیں۔ اور پھر کہا گیا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ تمام راتوں کی سردار ہے، تو اسی طریقے سے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی اپنی صنف جو ہے یعنی خواتین ان کی سردار ہیں، اور کہا گیا کہ سیدۃ نساء العالمین۔ بہرحال یہ بھی ایک تشابہ ہے، ویسے ہی میرے ذہن میں آ گیا تو میں نے عرض کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام سے یہ حدیث ہے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں قال موسیٰ، جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ الہی ارید قربک، اے اللہ، اے خدا، میں تیرا قرب چاہتا ہوں، میں تیرا ظاہر ہے میں چاہتا ہوں کہ تیرے نزدیک ہو جاؤں، میں قریب ہو جاؤں، تجھ سے دور نہ ہوں، میں قرب چاہتا ہوں تیرا۔ اب آپ کے ذہن میں یقیناً یہ بات محفوظ ہو کہ یہ قرب مکانی نہیں ہے، قرب مقامی ہے، یعنی قرب مکانی کوئی ایسی خدا کسی مکان پہ نہیں ہے کہ ہم یہاں سے چلیں گے اور وہاں پہنچیں گے اور اللہ کے نزدیک ہو جائیں گے، نہیں، یہ قرب مقامی ہے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کے اس مقام کے نزدیک ہو جاؤں، اس کو درک کر سکوں، خداوند متعال کی معرفت حاصل کر سکوں۔ یہ مراد قرب سے یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت، جب انسان اللہ کی صحیح معرفت حاصل کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند متعال جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر چیز کے اوپر قادر ہے، تمام جو اللہ کی صفات ہیں پھر اس کے ذہن میں ہوتی ہیں، اور پھر وہ ظاہر ہے جب چل رہا ہے اپنے امور میں، دنیاوی امور، تمام امور جو اس کی زندگی کے ہوتے ہیں، ہر لمحہ جو ہے اس کو یہ یاد ہوتا ہے کہ یہ چونکہ میں اللہ کے نزدیک ہوں اور خدا کی ان ساری چیزوں کو میں سمجھتا ہوں، تو پھر وہ اپنی زندگی میں اس کی رعایت کرتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ خداوند متعال جو ہے، جب میں اکیلا بھی ہوں، خلوتوں میں بھی ہوں، تب بھی میرے ساتھ جو ہے ایک ذات موجود ہے، اور وہ خداوند متعال کی ذات ہے۔ تو پھر ظاہر ہے وہ اپنی اس کی خلوتیں بھی پاک ہوتی ہیں اور اس کی جلوتیں بھی پاک ہوتی ہیں، لہٰذا یہ قرب سے مراد یہ مراد ہے، قرب نہ قرب یہ ہے کہ یہاں سے ہم چلیں گے اور مطلب کہیں پہنچیں گے تو وہاں پہ اللہ، ہم یہاں سے مثلا کسی چیز پہ بیٹھے ہیں اور ساتھ میں آسمان پہ پہنچیں اور وہاں پہ ہم اللہ کے نزدیک ہو جائیں گے، ایسا یہ مراد نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے ہاں ایسا کوئی تصور ہے اہل بیت کے مکتب میں۔ الہی ارید و قربک، جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدایا میں تیرا قرب چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھیں جس چیز جو ذریعہ بتایا ہے نا میرا قرب حاصل کرنے کا، وہ بھی کوئی ایسی کوئی تیز ترین ٹرین جو ہے نا، جیسے ابھی چائنا نے ایک لانچ کی ہے، اس طرح کی کوئی ٹرین نہیں بتائی۔ کہا قال قربی لمن یستیقظ لیلۃ القدر، میرا قرب اس شخص کے لیے ہے جو لیلۃ القدر میں جاگتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، شب قدر میں
ساری رات جاگنا یہ خود ایک عمل ہے، شب قدر کے اعمال میں سے ایک عمل، یہ خود ایک عمل ہے جاگنا. یعنی آپ بے شک کچھ بھی نہ کریں، مطلب ظاہر گناہ نہ کرے انسان، صرف جو ہے وہ بیٹھا رہے جاگتا رہے، تو یہ خود جاگنا جو ہے یہ خود ایک عمل ہے. لیکن ظاہر ہے جو انسان جاگ رہا ہے وہ پھر فضول میں تھوڑی جاگے گا، وہ اس وقت سے استفادہ کرے گا، اور مومن جو ہے وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا اس طرح. اور پھر کہا قالا، پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، الہی ارید و رحمتک، میرے اللہ میں تیری رحمت چاہتا ہوں. فرمایا رحمتی لمن رحم المساکین لیلۃ القدر، میری رحمت اس شخص کے لیے ہے جو ناداروں پہ، غرباء پہ، مساکین پہ رحم کرتا ہے اس رات میں، شب قدر میں. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اگر ہم طلبگار ہیں تو پھر ہمیں اس میں رات میں مساکین کا بھی حصہ نکالنا چاہیے. اچھا، یہاں پہ رحم سے مراد فقر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یعنی وہ پیسے ہی دیں، مطلب مالی معاونت. ٹھیک ہے، مالی معاونت ایک حصہ ہے اس کا. خود رحم کرنا مطلب ابھی خدا نخواستہ کوئی آپ کا ملازم ہے اور اس نے کوئی جرم کیا ہے، کوئی نقصان کیا ہے، یا کسی غریب نے کوئی نقصان کیا ہوا ہے آپ کے مال کا، آپ کی جائیداد کا، آپ کی مثلا زمین میں آ کر کچھ ایسا کیا ہے اور آپ اس کے اوپر ناراض ہیں کسی عنوان سے بھی، یا اس کے اوپر کچھ بھی آپ قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس رات کے صدقے اس کو معاف کر دیں. تو یہ رحم المساکین ہوگا. یعنی آپ نے مساکین کے اوپر، اس غریب اور نادار شخص کے اوپر آپ نے ایک طرح کا رحم کیا ہے. مالی ضروری نہیں ہے رحم ہو، دونوں ہیں، مالی اور غیر مالی. کسی طرح کا بھی جو بھی مسکین ہے، نادار ہے، جہاں تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا اور آپ کا پہنچتا ہے اور آپ اس سے بالاتر ہیں، اس اعتبار سے تو آپ اس کی رعایت کرتے ہیں کہ چلیں کوئی بات نہیں، تو یہ رحم ہو جائے گا آپ کی طرف سے. اگر آپ مساکین کے اوپر رحم کریں گے تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ آپ کے نزدیک ہو جائے گی اور آپ اللہ کی رحمت کو پا لیں گے. پھر فرمایا قال الہی ارید الجواز علی الصراط، خدایا مجھے صراط، جو پل صراط ہے، پل صراط کے اوپر سے گزرنے کے لیے ویزا چاہیے. میں ویزا چاہتا ہوں، مجھے جواز عربی میں بھی پاسپورٹ کو بولتے ہیں. تو خدایا مجھے وہ جواز چاہیے، یعنی اجازت نامہ چاہیے کہ میں وہاں سے گزر جاؤں پل صراط سے. کہا اگر یہ چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، ذالک لمن تصدق بصدقۃ فی لیلۃ القدر، یہ جواز اور یہ ویزا اور یہ اجازت نامہ پل صراط سے گزرنے کا اس شخص کو ملے گا جو اس رات میں صدقہ دیتا ہے خداوند متعال کے لیے، یعنی اللہ کے رستے میں، فی سبیل اللہ. جو شخص صدقہ کرے، صدقہ خیرات، اللہ تعالیٰ اس کو جواز صراط عطا کرے گا. دیکھیں یہ پہلی والی جو میں نے بات کی تھی نا، مساکین کے اوپر رحم کرنا، وہ رحم عام ہے. لیکن ابھی یہ جو صدقہ ہے، البتہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں صدقہ بھی عام کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں اگرچہ صدقہ ایک وہی مالی معاونت کو کہا جاتا ہے، معمولاً اسی کے اوپر ہے، لیکن صدقہ جو ہے وہ بلاخر بہت ساری چیزیں صدقہ ہو سکتی ہیں. صدقے کے عنوان سے آپ کسی کے علم میں اضافہ کرتے ہیں تو گویا یہ بھی آپ کے علم کی ایک زکوٰۃ ہے، گویا آپ علم کا ایک صدقہ دے رہے ہیں کے اعتبار سے. البتہ زیادہ تر وہ لفظ جو ہے وہ مالی معاونت بھی استعمال ہوتا ہے، لفظ صدقہ. قال، پھر اس کے بعد کہا، الہی ارید اشجار الجنت و ثمارہا، کہ میں جنت کے درخت اور جنت کے پھلوں کا ارادہ رکھتا ہوں، وہ چاہتا ہوں کہ مجھے جنت مل جائے. یعنی جنت کے وہی پھل جو وعدہ کیا گیا قرآنی آیات میں بھی، اور جنت کا جو تصور پیش کیا گیا ہے، تو وہ جنت چاہتا ہوں. کہا ذالک لمن سبح تسبیحۃ فی لیلۃ القدر، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اس رات میں تسبیح خداوند متعال انجام دیتا ہے، اس شخص کو جنت ملے گی. پھر فرمایا الہی ارید النجات من النار، خدایا میں جہنم سے نجات چاہتا ہوں. فرمایا ذالک لمن استغفر فی لیلۃ القدر،
یہ اس شخص کے لیے ہے جو اس شب قدر میں استغفار کرتا ہے، طلب مغفرت کرتا ہے، خدا سے چاہتا ہے کہ خدا میرے گناہ معاف کر دے، اعتراف کرتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، گناہ سرزد ہوئے ہیں، لیکن میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اور اس کے بعد کہا الہی ارید و رضاک۔ اب دیکھیں یہ آخری ہدف ہوتا ہے ایک طرح کا مومنین کا۔ شروع میں بھی قرب کہا، شروع میں قرب کہا سب سے بڑی چیز کہ تیری قرب چاہتا ہوں، آخر میں روایت کے آخر میں ہے کہ میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ خود رضا، خدا قرآن کی آیت ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، ساری نعمات کا اللہ تعالیٰ ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ اللہ کی رضا، وہی رضوان، اللہ کا راضی ہو جانا کسی کے اوپر، یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئن جو ہے وہ در واقع اللہ کی رضا کو حاصل کرتا ہے۔ تو بہرحال الہی ارید و رضاک، جناب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ خدایا میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ کہا رضایا لمن صلی رکعتین فی لیلۃ القدر، میری رضا اس شخص کے لیے ہے جو اس رات میں 2 رکعت نماز ادا کرے۔ 2 رکعت نماز کتنی سستی کر دی اللہ تعالیٰ نے رضا، ورنہ بہت سخت ہے۔ لیکن یہ لیلۃ القدر اور آپ مومنین کے لیے خداوند متعال نے اتنا زیادہ ڈسکاؤنٹ دے دیا کہ آپ 1-2 رکعت نماز با توجہ، پوری توجہ کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ بعض ایسی چیزیں تھیں کہ جن کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ تھا، مثلا رات کو جاگنا وغیرہ، اور تسبیح کرنا، مثلا استغفار کرنا، یہ اس کی ذات کے ساتھ، اسی طرح تھا نماز پڑھنا۔ لیکن کچھ چیزوں کا تعلق دوسرے لوگوں کے ساتھ تھا، مثلا مساکین کے اوپر رحم کرنا یا صدقہ دینا، یہ معمولاً دوسروں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ بس اس کا مطلب ہے کہ شب قدر میں کچھ ایسے کام ہیں جو انسان نے اپنے لیے کرنے ہیں۔ ابھی یہ جاگنا، بالخصوص جاگنا، چونکہ ایک دن میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کا ایک تعلق اپنی ذات کے ساتھ ہے، ایک تعلق انسان کا خدا کے ساتھ ہے، اور ایک تعلق انسان کا جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے ان چیزوں میں یہ جو روایت پیش ہوئی، اس میں مثلا یستیقظ، انسان جاگے، اب یہ اس کا تعلق اس کی اپنی ذات کے ساتھ ہے کہ وہ رات کو مثلا جاگے۔ لیکن جب وہ دوسروں کے اوپر، مساکین کے اوپر رحم کرے گا تو یہ دوسروں کے ساتھ اس کا تعلق ہو جائے گا۔ لیکن جب وہ استغفار کرے گا تو ظاہر خداوند متعال سے اس نے استغفار کرنی ہے، ایک رابطہ قائم کرنا ہے خداوند متعال کے ساتھ، تو یہ تعلق اس کا جو ہے خداوند متعال کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ حدیث جو ہے اس کی کڑیاں انسان جو ہے وہ بنا سکتا ہے۔ اور پھر اس میں اگر آپ توجہ کریں تو کل ہم نے ایک بات عرض کی تھی کہ شب قدر جو ہے وہ پہلی امتوں میں بھی تھی، لیکن جو عزت اور عظمت شب قدر کی اسلام میں آ کر بڑی ہے، وہ بڑی ہے، لیکن پہلے شب قدر کا وجود تھا۔ اس کے لیے آپ یہ حدیث بھی جو ہے دلیل کے طور پر لے سکتے ہیں کہ شب قدر اسلام سے پہلے بھی تھی، کیونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے یہ جو ہمارا یہ رسمی اسلام ہے اس سے تو پہلے ہی تھے، پیغمبر اسلام سے پہلے کے نبی ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ظاہر ہے شب قدر تھی، تو یہ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں درخواست کر رہے ہیں، اور خداوند متعال جو ہے جواب میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لیلۃ القدر میں جاگیں، لیلۃ القدر میں رحم کریں مساکین کے اوپر، اور یہ چیزیں۔ اور لیکن یہ کہ زیادہ قدر و منزلت بڑھ گئی ہے اسلام میں آ کر شب قدر کی، کیونکہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی نازل کیا ہے، اور اسی طریقے سے کافی ساری چیزیں تھیں۔ تو یہ اس اعتبار سے جو ہے وہ شب قدر کی بہت فضیلت ہے۔ یقیناً انسان، کل عرض کیا تھا یہ جملہ، اور یہ بہت اہم جملہ ہے کہ خداوند متعال نے ہمارے لیے ایک خصوصی پیکج رکھا ہے امت اسلام کے لیے، کہ چونکہ عزت و عظمت اور زیادہ بڑھ گئی ہے نا اس رات کی۔ پہلے تو یہ نہیں کہا گیا پہلی امتوں میں کہ یہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیکن قرآن میں یہ کہا گیا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ خیر من الف شہر، کہ شب قدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک
ایسا زمان فراہم کیا ہے، اور زیادہ نہیں ہے، شاید 6 گھنٹے 7 گھنٹے. تو یہ والا جو اللہ تعالیٰ نے 6 سے 7 گھنٹے ہمارے لیے اللہ نے معین کیے ہیں، اس کے اندر انسان جو ہے 80 سال کی زندگی کے برابر پرواز کر سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے ایک موقع فراہم کیا ہے کہ اس 7 گھنٹے جو آپ کے 7 گھنٹے ہیں، یہ 80 83 سال سے بھی زیادہ بہتر ہیں. تو لہٰذا انسان ان 6 7 گھنٹوں سے جتنے بھی بنتے ہیں اس سے انسان اچھے طریقے سے استفادہ کرے. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں شب قدر کی صحیح معرفت عطا فرمائے اور صحیح معنی میں ہم شب قدر سے استفادہ کر سکیں. آج ہماری جو آیت ہے جس کے متعلق آج ہماری گفتگو ہوگی وہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 نمبر آیت ہے سورہ نساء کی. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگہبان ہیں. نگہبان، قوامون یعنی نگہبان. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے یعنی یہی جو افراد ہیں ان میں سے، انسانوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. فضل اللہ، اس کی ہم بحث کریں گے کہ فضیلت سے کیا مراد ہے. فضیلت دی ہے یہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں. پھر یعنی کیوں مرد جو ہیں وہ خواتین کے اوپر، عورتوں کے اوپر نگہبان ہیں، قوام ہیں ان کے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ وجہ بیان ہو رہی. ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے، ایک وجہ یہ ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے، یعنی یہاں فضیلت کی میں بعد میں وضاحت کروں گا، یعنی کیونکہ مردوں کو خواتین کے اوپر فضیلت ہے. اب یہ بات جو ہے اس کو وہ نہیں کہیے گا بعد میں بھئی فضیلت سے مراد، میں اب فضیلت کی وضاحت کروں گا یعنی کس اعتبار سے فضیلت ہے. اور وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس لیے کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے. یعنی یہ دوسری وجہ ہے کہ مردوں نے چونکہ مال خرچ کیا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو خواتین کا قوام بنایا ہے، نگہبان بنایا ہے. اس کے بعد ہے فالصالحات، پس نیک عورتیں جو ہوتی ہیں، نیک خواتین، وہ کیا ہے؟ قانتات، وہ فرما بردار ہوتی ہیں. حافظات للغیب، اور وہ خواتین اللہ نے یعنی یہ غیب کی وہ حفاظت کرتی ہیں. یہاں غیب کی بھی وضاحت ہوگی، یعنی غیب سے مراد مطلب وہی شوہر جب نہیں ہوتا، شوہر کی غیبت میں جب نہ ہی ہوتا تو وہ کیا کرتی ہیں؟ حفاظت کرتی ہیں. پھر اس کی وضاحت کریں گے. اور بما حفظ اللہ، کہ اللہ نے کیا کیا ہے؟ ان کا تحفظ کیا ہے، محافظت فرمائی ہے. اس وجہ سے چونکہ خالق کائنات نے محافظت فرمائی ہے، ان کا تحفظ چاہا ہے. یعنی خواتین کا اور مردوں کا سب کی بات ہو رہی ہے. اچھا، واللاتی تخافون نشوزہن، وہ خواتین جن کے نشوز کا آپ کو خوف ہو. اب نشوز کی ہم وضاحت کریں گے. نشوز سے مراد یہ ہے کہ یعنی نافرمانی، سرکشی، یہ آپ معنی کر سکتے ہیں. جن خواتین، اب یہ مردوں سے خطاب ہے کہ جن خواتین کے نشوز کا یعنی ان کی سرکشی اور نافرمانی کا خوف ہو تو پہلے مرحلے میں کیا کریں؟ فَعِزُوهُنَّ، ان کو واضح و نصیحت کریں، ان کو سمجھائیں. پھر اگلا مرحلہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اگر وہ باز نہ آئیں، یعنی پہلے مرحلے میں باز نہ آئیں تو خوابگاہ الگ کر دو ان کی، ان خواتین کے ساتھ سونا چھوڑ دو. یعنی وہ جو آپ کی خواتین ہیں، بیویاں ہیں، ان کے ساتھ سونا چھوڑ دو، بالکل
خوابگاہ جو ہے، وہ جگہ جو ہے، بستر جو ہے وہ الگ کر دو۔ پھر اس کے بعد اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتی تو پھر تیسرا مرحلہ ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ، پھر انہیں مارو۔ اب اس کی شریعت اس کے اندر ڈیٹیل بیان ہوئی ہے، دین کے اندر کتنا مارنا ہے، کیسے مارنا ہے، کیا ہے، وہ سارا کچھ ہے۔ اس میں خواتین گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں، اور ظاہر ہے آپ مومنات ہیں، اور مومنات جو ہے وہ ایسا معمولاً نہیں کرتی کہ وہ مرد حضرات کی وہ کریں نافرمانی اور وہ چیزیں جو ہوتی ہیں، معمولاً ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کہ اگر خوف ہو اس طرح کی چیزوں کا تو خداوند متعال نے، چونکہ ظاہر معاشرے میں چیزیں واقع ہوتی ہیں تو ظاہر خداوند متعال نے یہ چیزیں پھر بیان فرمائی ہیں۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر آگے پھر خطاب ہے مردوں سے، ہاں اگر وہ آپ کی اطاعت کرتی ہیں، آپ کی بات مان لیتی ہیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر جو ہے آپ ان کے خلاف یا ان کے اوپر جو ہے کوئی ظلم نہ کریں، تبغو بغاوت نہ کریں ان کے اوپر، بغاوت کا کوئی رستہ نہ ڈھونڈتے پھریں، یعنی آپ جو ہے اس بہانے کی تلاش میں ہوں کہ بس تھوڑا سا مجھے بہانہ ملے اور میں ان کے اوپر کوئی ظلم کروں، نہیں نہیں، اگر وہ اطاعت کر رہی ہیں آپ کی تو پھر خبردار آپ ان کے اوپر کوئی ظلم کرو، یہ سخت حکم ہے مردوں کے لیے۔ پھر کہا یعنی اگر انہوں نے بہتر کر لیا اپنے آپ کو، وہ نشوز سے واپس آ گئی ہیں، تو پھر یعنی وہ اس کا خوف اب ظاہراً ختم ہو گیا ہے، انہوں نے اپنی اصلاح کر لی ہے، تو پھر کسی اعتبار سے بھی آپ ایک پرانی بات کو یا اس چیز کو جو ہے آپ وہ بہانہ بنا کر جو ہے آپ ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیں، نہیں نہیں، بالکل آپ کو یہ اجازت نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک خداوند متعال بالاتر ہے، علی ہے، بالاتر ہے، اور کبیر ہے، بڑا ہے۔ تو یہ بھی بالآخر اس آیت کا آخری حصے جو ہوتے ہیں ان کا پہلے حصے سے بڑا ربط ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم بیان کریں گے جب، یہ تو ہم نے ترجمے کی حد تک بیان کیا۔ اب آتے ہیں اس کی تھوڑی ڈیٹیل میں وضاحت کرتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، تو پہلی تو بات یہ ہے کہ رجال سے مراد کیا ہے۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ رجال سے مراد جو ہے وہ شوہر ہیں، شوہر جو شادی شدہ ہوتے ہیں، شوہر کی بات ہو رہی ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں، عموماً مرد حضرات مراد ہیں، چونکہ لفظ الرجال آیا ہے، مرد کا کلمہ استعمال ہوا ہے، چونکہ رجل کی جمع ہے رجال، تو مرد آیا، لہذا تمام مرد جو ہیں وہ تمام خواتین کے اوپر جو ہے ان کو ایک نگہبانی کی حیثیت حاصل ہے۔ وہ ایسے ہو جائے گا کہ مثلا گھر میں اگر شوہر ہے تو ظاہر ہے شوہر کو نگہبانی ہوگی خواتین کے اوپر، اگر شوہر نہیں ہے بالفرض تو ظاہر ہے پھر جو ہے وہ اگر دادا ہیں وہاں پہ تو یعنی بچوں کے دادا کی بات ہو رہی ہے تو ان کو جو ہے وہ نگہبانی حاصل ہوگی، وہ نہیں ہے تو مثلا بھائی اگر گھر میں ہے تو پھر بھائی کو یہ وہ حاصل ہوگی، اور اسی طریقے سے مطلب جو گھر میں جو بھی مرد ہے، اگر وہ چھوٹا بچہ ہے اس میں بھی ظاہر ہے اگر وہ عاقل بالغ ہے، سمجھدار ہے، ساری چیزیں، تو وہ پھر اس کو یہ نگہبانی حاصل ہوگی جو اس قابل ہے کہ وہ خرچہ خراجات بھی اور فیملی کے جو وہ برداشت کر سکتا ہے، تو اس کو یہ نگہبانی کا حق ہوگا۔ تو بعض نے یہ کہا ہے، لیکن بہرحال ہم نے بھی جس حد تک تحقیق کی ہے، جو ہماری نظر میں بھی جو آ رہا ہے وہ یہ ہے، ظاہراً یہ لگتا ہے کہ یہاں شوہر ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ بہرحال بزرگ علماء ہیں جنہوں نے یہ بھی نظریہ دیا ہے کہ رجال سے مراد یعنی مرد حضرات، ٹوٹلی جن سے مرد کی بات ہو رہی ہے۔ بہرحال اگر یہ مان لیں آپ شوہر کی حد تک ہی رہیں کہ شوہر جو ہیں ان کو خواتین کے اوپر نگہبانی کا حق حاصل ہے، وہ اس کے قوام ہے۔ اب یہاں پہ لفظ قوام، اس سے مطلب یہ ہے کہ کسی قوام، اس کو ہماری اس میں جو ادب عربی ادب ہے اس میں، عربی گرامر ہے اس میں مبالغہ کا صیغہ کہا جاتا ہے۔ مبالغہ کے صیغہ کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی ان کو بہت زیادہ یہ حق حاصل ہے کہ یہ خواتین کے قوام ہوں، یعنی مرد ہی جو ہے ان کو ہی در واقع یہ حق حاصل ہے کہ وہ نگہبان ہوں، وہ سرپرستی کریں خانوادے کی، فیملی کی، وہ جو ہے یہ ان کو حق حاصل ہے، لہٰذا یہ مردوں کا کام ہے۔ یہ مبالغے کی حد تک جو ہے وہ کلمہ استعمال کیا گیا ہے۔ اچھا، اس میں یہ ذہن میں رہے کہ ٹھیک ہے مرد کو حق حاصل ہے، مقام سرپرستی ہے مرد کو،
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس وجہ سے وہ اپنی خواتین کے اوپر کہہ کے چکے مجھے حق حاصل ہے اور یہ چیز ہے لہٰذا آپ کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی اور جو میں چاہوں گا وہ ہوں گا، جسے ہم مرد سالاری کہا جاتا ہے کہ بالکل ہی جو ہے وہ دوسرے کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بات مشورے سے ہوگی، ساری چیزیں ہوں گی، لیکن آخری فیصلہ جو ہوگا وہ مرد کے پاس ہوگا. اس اعتبار سے وہ قوام ہے. ورنہ یہ نہیں ہے کہ باقی فیملی کے جو افراد ہیں ان کی بات نہیں سنی جائے گی، نہیں، مشورہ کیا جائے گا. حتیٰ پیغمبر اسلام کو یہ ہے کہ وشاورہم فی الامر، کہ وہ امور میں اپنے باقی اصحاب سے اور ساتھ میں بیٹھنے والے سے مشورہ طلب کریں. تو ظاہر ہے ایک مرد جو ہے وہ اگر فیملی کا سرپرست ہے، اس فیملی کو چلانا چاہتا ہے، تو یقیناً اس کے لیے بھی یہ صحیح حقیقی معنی میں وہی سرپرست اچھا ہو سکتا ہے. اچھا مدیر اور اچھا مینیجر جو ہے وہی ہو سکتا ہے جو اپنی باقی جو رعایا ہوتی ہے یا جتنے باقی افراد ہوتے ہیں فیملی میں، رعایا نہیں کہیں شاید لفظ اچھا نہ ہو، وہ جو فیملی کے باقی افراد ہوتے ہیں ان سے مشورہ لے کر جب چلتا ہے تو وہ اچھا طریقے سے جو ہے وہ چل سکتی ہے فیملی. ہاں یہ ضرور ہے کہ مشورہ ممکن ہے ٹھیک ہو دینے والوں کا، ممکن ہے مشورہ ٹھیک نہ ہو، تو یہ مرد نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیوں میں نے کون سا مشورہ جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور کون سا مشورے کے اوپر عمل کرنا نہیں کرنا. اسی چیز کے لیے تو اسے نگہبان بنایا گیا ہے جملہ اس کا، فیملی کا. لہٰذا یہ جو سرپرستی حاصل ہے مرد کو خواتین کے اوپر، تو اس میں خالق کائنات نے کہا کہ دو وجہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. ایک تو یہ وجہ ہے کہ کیونکہ بعض کو بعض دوسروں کے اوپر فضیلت حاصل ہے. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو خواتین کے اوپر کم از کم دو اعتبار سے، یہ اس فضیلت سے مراد یہ ہے کہ یعنی صلاحیات مختلف ہیں. یہ فضیلت سے مراد یہاں یہ، یا نہ وہ والی فضیلت نہیں ہے جو ہمارے ہاں یہ ہوتی ہے کہ فلاں جو ہے فلاں شخص کے اوپر فضیلت رکھتا ہے یعنی وہ برتر ہے، اعلیٰ ہے، اور یہ نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیات خواتین کے اوپر خواتین میں رکھی ہیں جو مردوں میں نہیں ہیں، اور کچھ صلاحیات اللہ تعالیٰ نے مردوں میں رکھی ہیں جو خواتین میں نہیں ہیں. آپ دیکھیں مردوں کے اندر قوت عاطفہ بہت کم ہوتی ہے، لیکن جو خاتون ہوتی ہے اس کے اندر قوت عاطفہ بہت زیادہ ہوتی ہے. محبت کرنے کی جو وہ ہے صلاحیت، یہ قوت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اسی وجہ سے مرد کے ہاتھ میں تھوڑی دیر کے لیے بچہ دے دیا جائے تو وہ جلدی گھبرا جاتا ہے اور وہ اتنی دیر نہیں رکھ سکتا، لیکن خاتون جو ہے وہ بچے کو سنبھال سکتی ہے اور وہ اتنی زیادہ جلدی پریشان نہیں ہوتی. تو یہ دیکھیں قوت عاطفہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خاتون کے اندر رکھی ہے، مرد کے اندر رکھی ہے، لیکن اس مقدار میں نہیں ہے جتنی خاتون کے اندر ہے. چونکہ خاتون نے ایک پوری فیملی کو محبت کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے. یعنی خاتون ایک ایسا عنصر ہوتا ہے گھر میں کہ جو پوری فیملی کو جوڑتا ہے. کس چیز کے ذریعے؟ محبت کے ذریعے، اپنی محبت کے ذریعے پوری فیملی کو جو چیز جوڑ کے رکھتی ہے. آپ بچیوں کو دیکھ لیں، بیٹیاں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں، ظاہر بیویاں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، بہنیں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص چیز جو ہے عطا کی ہے خواتین کو. اب دیکھیں اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو خواتین کی مردوں کے اوپر فضیلت ہے، لیکن ایک دوسری مردوں کو کیوں فضیلت حاصل ہے، یا وہ جو فرق ہے، وہ جو قوتیں تقسیم ہوئی ان میں جو فرق ہے، اس میں ایک فرق جو ہے وہ انسان کی جسمانی اعتبار سے ہے. مرد جسمانی اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، لیکن خاتون جو ہے وہ ظاہر جسمانی اعتبار سے ضعیف اور کمزور ہوتی ہے. یہ واضح سی بات ہے. اور جب اللہ نے یہ شروع سے ہی فرق رکھا ہے تو اسی وجہ سے چونکہ مرد کو پھر جو ہے وہ قوام بھی بنایا ہے، سپہ سالار بھی بنایا ہے گھر کا، اور نگہبان بھی بنایا ہے. در واقع چونکہ مرد جسمانی اعتبار سے مضبوط ہے، یہ باہر جا کر مزدوری کر سکتا ہے، یہ مشکل کام کر سکتا ہے، مشکلات اٹھا سکتا ہے، اور پھر یہ اپنی فیملی کی جو ہے نا وہ صحیح طرح سے نان و نفقہ جو ہے وہ پورا کر سکتا ہے. تو اللہ نے اس اعتبار سے چونکہ مرد کو جسمانی اعتبار سے مضبوط بنایا ہے، تو اس لحاظ سے خواتین کو کہا ہے کہ آپ چونکہ جسمانی اعتبار سے ضعیف ہیں، آپ مزے کریں، گھر میں آرام سے بیٹھیں، اور مرد حضرات ان کو میں باہر بھیجوں گا اور یہ جا کر جو ہے آپ کے لیے کما کے لے آئیں گے. اور یہی ہمارا فرق ہے اسلام کا اور یورپ کا، جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں خاتون جو ہے وہ
مرد کے شانہ بشانہ ہونی چاہیے اور حقوق برابر میں نہیں ملتے، اور یہ اس میں شک نہیں ہے کہ ہمارے بھی اسلامی جو کنٹریز ہیں، بالخصوص پاکستان اور اس طرح کی کنٹریز جو ہیں، ایران میں تو معمولاً ایسا نہیں ہے، لیکن بالخصوص پاکستان کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ خواتین جو اسلام نے کچھ حقوق دیے ہیں وہ بھی اس کے چھین لیے جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے پھر وہ جب چھین لیے جاتے ہیں تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان کو پھر ایک رستہ مل جاتا ہے، بالخصوص جو اسلام دشمن قوتیں ہوتی ہیں، پھر ان کو ایک رستہ مل جاتا ہے کہ ہم اسلام کے خلاف بات کریں۔ بھائی اسلام کی بات اور ہے، مسلمان کی بات اور ہے، اس میں فرق کرے۔ یہ مسلمان ہے جو ظلم کرتا ہے، یہ مسلمان ہے جو حقوق کو پورے نہیں کرتا۔ اسلام نے خواتین کو حقوق دے کے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں تو اسلام نے جو خواتین کو حقوق دیے ہیں وہ کسی مذہب نے، کسی دین نے وہ حقوق نہیں دیے۔ واقعاً اسلام نے خاتون کو ایک اعتبار سے واقعاً دلہن بنا کے رکھا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے آرام سے، مرد کا کام ہے وہ کما کر لے آئے اور خاتون کے قدموں میں رکھے۔ تو یہ نان و نفقہ کی ذمہ داری، حتیٰ ہمارے ہاں ابھی بات آئے گی اس کے وبما انفقوا، اس میں وضاحت کریں گے۔ بہرحال ابھی ایک فرق یہ ہوگا کہ مرد جو ہے چونکہ جسمانی اعتبار سے مضبوط ہے، اس اعتبار سے بھی اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے۔ دوسرا عقلی اعتبار سے بھی، یہ ممکن ہے بعض خواتین کو بات اچھی نہ لگے لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو قوت عاقلہ ہے نا وہ مرد کے اندر بہتر ہے، فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے۔ میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ خواتین کے اندر ہے ہی نہیں، نہیں، انکار نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی رکھی ہے، لیکن بات ہو رہی ہے کہ کس کے اندر زیادہ ہے۔ پھر جنس اور جنس کی بات ہو رہی ہے، یعنی پورا مرد اور خواتین کی جنس کی بات ہو رہی ہے۔ ممکن ہے بعض خواتین جو ہے ان کے اندر قوت فیصلہ بعض اپنے مردوں سے زیادہ ہو، وہ بات نہیں ہو رہی کہ ایک خاص مورد کی، بات ہو رہی ہے جنس سے مرد اور جنس سے خاتون۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر جو ہے قوت فیصلہ اور قوت عاقلہ جو ہے وہ مرد خاتون کی نسبت بہتر رکھی ہے۔ پر ظاہر ہے جس کے اندر قوت فیصلہ زیادہ ہوتی ہے اسی کو یہ حق ہے کہ وہ قوام بنے، یعنی سپہ سالار بنے، وہی جو ہے وہ سرپرستی کرے۔ دیکھیں آپ فوج کے اندر بھی آگے پیچھے بھی جو بڑی عہدہ جس کو بھی دیا جاتا ہے جہاں پہ بھی، تو اسی لیے دیا جاتا ہے چونکہ اس کے اندر قوت فیصلہ جو ہے وہ باقیوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا چونکہ اوورال مرد کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے نا کہ میں مرد کے اندر میں نے کتنی قوت فیصلہ اور قوت عاقلہ رکھی ہے اور خاتون کے اندر کتنی میں نے قوت عاقلہ رکھی ہے، تو اس اعتبار سے مرد کو اللہ نے پھر یہ کہا ہے کہ وہ قوام بنے خواتین کا۔ چونکہ خواتین کو اگر قوام بنا دیا تو چونکہ قوت عاقلہ ضعیف ہے وہ غلط فیصلے لے سکتی ہیں، بعض اوقات محبت کی بنیاد، چونکہ ادھر سے محبت والا جو ہے وہ قوت ان کے اندر زیادہ ہے، بعض فیصلے وہ محبت کی بنیاد پر کر دیں گی، عقل کی بنیاد پر نہیں ہوں گی، تو پھر وہ نقصان ہو جاتا ہے بعض چیزوں میں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جو ہے وہ قوام اور سرپرست بنایا ہے گھرانے کا اور خواتین کا۔ تو یہ دیکھیں دو باتیں جو بما فضل اللہ بعضهم علی بعض ہے نا، میں نے اس کی یہ دو وضاحتیں پیش کی ہیں کہ ایک کیا فضیلت ہے مردوں کو دوسرے خواتین کے اوپر کیا فضیلت حاصل ہے، اس اعتبار سے کہ دو قوتیں اور دو صلاحیتیں جو ہیں وہ مردوں کے اندر بنسبت خواتین کے زیادہ ہیں، ایک جسمانی قوت اور دوسری جو ہے قوت عاقلہ۔ اس کے بعد بات تھی وبما انفقوا، پس اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم نے مردوں کو خواتین کا نگہبان بنایا ہے، وجہ بتا دی۔ کیا وجہ یہ تھی کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ ہم نے بعض چیزیں جو ہیں وہ مردوں کو بنسبت خواتین کے زیادہ دی ہیں، چونکہ وہ مناسبت رکھتی ہیں اس قوامیت سے اور سرپرستی سے، اس وجہ سے ہم نے مردوں کو خواتین کا قوام اور سرپرست بنایا۔ دوسری بات وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، دوسری بات یہ ہے کیونکہ یہ مردوں کا کام ہے کہ وہ خواتین کا نان و نفقہ پورا کریں، چونکہ مردوں کا کام ہے نان و نفقہ پورا کرنا، تو اس اعتبار سے بھی مرد کو ہم نے پھر گھر کی سرپرستی بھی دی ہے کہ اگر تو کما کے لے آ رہا ہے اور تو دے رہا ہے اپنے بچوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، خواتین کو، تو پھر آپ کو جو ہے یہ ہم اس کے بدلے میں ایک یہ بھی پوسٹ ادا کرتے ہیں کہ آپ خاندان کے اور فیملی کے جو ہیں وہ سرپرست ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ جو مردوں کو سرپرست، شرعی حکم یہ ہے کہ خاتون چاہے کتنی ہی امیر کیوں نہ ہو، بیوی چاہے کتنی ہی امیر کیوں نہ ہو، اس کے ضروریات کا نان و نفقہ جو ہے وہ مرد کے اوپر واجب ہے، یہ شرعی حکم ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ اس کی بیوی جو ہے
وہ بہت زیادہ امیر ہے، لہٰذا وہ اپنے جو ہے نا امور زندگی کو بہتر طریقے سے چلا سکتی ہے، اس کو مشکل ہی نہیں، تو لہٰذا مرد کے اوپر واجب نہیں ہے۔ نہیں نہیں، مرد کے اوپر وہ واجب اپنی جگہ پہ رہے گا۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے خواتین وہ بلاخر اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہیں کہ ہاں چونکہ ہم کما، وہ ہمارے یہاں اس طرح کا تصور نہیں ہے، لیکن میں شرعی حکم کی بات کر رہا ہوں، اور شرعی حکم اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ محبت والا عنصر جو ہے وہ خانوادے کے اندر وہ اپنی جگہ پہ محفوظ ہے، کہ وہ آپس میں اس طرح کی باتیں اور تقسیم بندیاں نہیں کرتے، اور نہ ہی کرنی چاہیے فیملی کو چلانے کے لیے۔ لیکن بہرحال مرد کی ذمہ داری شرعی طور پہ اپنی جگہ پہ محفوظ ہے، کہ نان و نفقہ جو ہے وہ مرد کے ذمہ ہے، کہ وہ، اور اس کی بنیاد پر یہ نہ ہو کہ یعنی یہ دروس کا سلسلہ جو چل پڑا ہے اس طرح سے، اور بعض شرعی احکام سے جب انسان واقفیت پیدا کرتا ہے تو ہمارے ہاں بعض خواتین افراد کی حد تک چلی جاتی ہیں، پھر وہ کہتی ہیں کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے نا کہ شریعت نے کہا ہے کہ آپ کے اوپر بہت سارے وہ واجبات نہیں ہیں، گھر کے کاموں کاج اور یہ چیزیں اس دین نے کہا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، تو پھر وہ بعض اوقات اس طرح ہو جاتی ہے، میرے اوپر واجب تھوڑے ہی ہے، میں نہیں ادا کروں گی تو کیا ہوگا، مجھے اللہ نے تھوڑی پوچھنا ہے، تو میرے اوپر تو واجب ہی نہیں ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہوتی، پھر فیملی نہیں ہے۔ آپ ادھر سے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کو بھی دیکھیں، یہ اپنے مقام پہ کہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی آپ آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام، بالخصوص اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے لیے اس گھرانے کو رول ماڈل بنا کر بھی بھیجا ہے، اور ان کی جو سیرت ہے اس میں آپ خود دیکھ لیں کہ حتیٰ تقسیم میں کار ہوئی ہے کہ امیر المومنین جو ہے وہ باہر کے امور انجام دیں گے، اور بی بی جو ہے وہ گھر کے امور انجام دیں گی، حتیٰ اس میں پھر ظاہر ہے امیر المومنین حتیٰ گھر کے کام کاج میں بھی بی بی کی معاونت کرتے تھے، لیکن یہ دیکھیں اس میں محبت تھی، کہ محبت کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، ورنہ شرعی حکم ہوتا تو یہ کہا جاتا کہ امیر المومنین جو ہے نا سارے کام انہی کی ذمہ داری ہے، وہ چاہے ملازموں سے کروائیں، کسی سے کروائیں، بی بی کے ذمہ تو یہ ساری چیزیں ہیں ہی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ گھر میں بی بی جو ہے وہ چکی بھی چلا رہی ہیں، اور یہ ساری چیزیں آپ واقعات اور ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے یہ ان چیزوں کی طرف بھی متوجہ رہنا چاہیے، افراد کی حد تک نہیں چلا جانا چاہیے، جب ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارے اوپر یہ چیزیں واجب نہیں ہیں تو پھر ہم کہہ کہ نہیں بھائی ہمیں انجام نہیں دینے۔ بہرحال یہ ایک درمیان میں بات آ گئی۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا، یہ ہم نے تقریباً وبما انفقوا من اموالہم، تو یہ ہم نے تقریباً یہاں تک جو ہے اس کی وضاحت کر دی ہے آیات کی، اور اس کے بعد جملہ ہے کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور جو صالحات ہیں یعنی نیک خواتین، یہ صالحات نیک خواتین یہ قانتات ہوتی ہیں۔ اب ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ نیک خواتین جو ہیں ان کی دو صفتیں ہوتی ہیں، اب یہ شوہردار خواتین کی بات ہو رہی ہے، یعنی بیویاں، یہ جو بیویاں ہیں یہ جو صالحات ہوتی ہیں، نیک ہوتی ہیں، نیک بیویوں کی دو خصوصیتیں اللہ نے دو صفتیں بیان کی ہیں اس آیت میں۔ ایک تو قانتات ہوتی ہیں۔ اب یہ قانتات کیا چیز ہے؟ قانتات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندر سے انسان کے اندر ہمیشہ کے لیے اطاعت اور خضوع کا جذبہ ہونا، اس کو کہتے ہیں قنوت۔ قنوت اسی سے نکلا ہے، وہ جو آپ قنوت کے اندر دعا مانگنا، یہ جو دعائے قنوت کہا جاتا ہے، یہ یعنی ہمیشہ انسان کے اندر ہمیشہ کے لیے اطاعت اور خضوع و خشوع کا جذبہ ہو، ہمیشہ کے لیے، اس کو کہتے ہیں قانت۔ یہ خاتون قانتن ہے، قانتتن ہے، یعنی یہ خاتون کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ ہمیشہ اس کا یہ اس کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے آپ کو اپنے شوہر سے بالا تر سمجھوں اور میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں، نہیں، یہ ہمیشہ اپنے آپ کو مطیع اور فرما بردار سمجھتی ہے اپنے شوہر کا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوام بنایا ہے اور کچھ چیزیں بھی دی ہیں، تو اس اعتبار سے یہ خاتون جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے شوہر کی مطیع سمجھتی ہے۔ آپ یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر کسی حتیٰ بڑے ادارے سے لے کر حکومت تک اور خانوادے سے، ایسا کہہ لیں خانوادے سے لے کر فیملی سے ادارے تک، ادارے سے لے کر حکومت تک، یہ ساری چیزیں تب چلتی ہیں جب آپ نے کسی کو اگر سرپرست بنایا ہے تو نیچے والے لوگ اس کی اطاعت کرتے ہوں، اگر نیچے والے لوگ اس کی اطاعت نہیں کرتے تو وہ کبھی نہ ادارہ چل سکتا ہے، نہ وہ حکومت چل سکتی ہے، نہ وہ گھر چل سکتا ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ نیک خواتین جو ہیں یہ ہمیشہ ان کے اندر ایک جذبہ رہتا ہے اطاعت اور خضوع خشوع کا. یہ ضروری ہے خواتین کے لیے. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے پھر وہ جو مرد ہے اس کی سپہ سالاری پہاڑ میں جائے گی. کیا مطلب وہ کیسے گھر کو چلائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا ایسا. تو بہرحال یہ صالحات نیک خواتین جو ہیں یہ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ان کے اندر اطاعت اور خضوع و خشوع کا جذبہ جو ہے وہ برقرار رہتا ہے. دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ حافظات للغیب، اور شوہر کے نہ ہوتے ہوئے، غیب سے مراد یہاں شوہر کا نہ ہونا ہے. جب شوہر نہیں ہوتا تو یہ حافظات ہوتی ہیں. حافظات محافظت کرتی ہیں. کس چیز کی محافظت کرتی ہیں؟ ہر اعتبار سے. ہر وہ چیز جس کے ساتھ شوہر کا تعلق بنتا ہے، وہ شوہر سے متعلق ہے، اس اعتبار سے اگر شوہر نہ بھی ہو تو یہ اس کی محافظ ہوتی ہیں. ہر جو بھی چیز تعلق رکھتی ہے شوہر کے ساتھ. اب ظاہر ہے اس کے اندر اس کے بچے ہوں، اس کا مال ہو، حتیٰ خود خاتون کی جو ناموس اور عزت ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر شامل ہے. تو یہ نیک خواتین کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ محافظ ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کا، مال کا بھی حتیٰ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نیک خواتین کو یہ ہمارے لیے درس ہے واقعہ، یعنی اس سے عبرت لینی چاہیے اور درس لینا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے کہ نیک خواتین کی یہ خصوصیت ہونی چاہیے، تب یہ فیملی چل سکتی ہے. اگر واقعا یہ چیز نہ ہو تو پھر فیملی نہیں چل سکتی. یہ جو اعتماد ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان، وہ میاں بیوی کے درمیان جب اعتماد اٹھ جاتا ہے، یہی حافظات للغیب والا جو مسئلہ ہے، اس میں جب اعتماد اٹھ جاتا ہے، دونوں طرف کی بات ہو رہی ہے، یعنی مرد خواتین مرد کی نسبت اور مرد خواتین کی نسبت، جب وہ اعتماد اٹھ جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ فیملی ایک اعتبار سے وہ چل رہے ہوتے ہیں ایک ایگریمنٹ کے تحت، ورنہ اس کے اندر وہ محبت والا عنصر وہ چیزیں نہیں ہوتی. لہٰذا یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہر اعتبار سے یہ آپ کا وظائف بیان کیے جا رہے ہیں. اب یہ نہیں کہیے گا کہ بھائی ہمارے یہاں بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ مردوں کو بہت وہ کیا جا رہا ہے، ہمیں ہی کہا جا رہا ہے، ہمیں ہی کہا رہا ہے، ہم نے کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے. بھائی مردوں کے لیے الگ سے بات ہے، ان کے لیے الگ احکام ہیں، وہ بھی آیات ہیں، سخت ہیں، واقعاً سخت ہیں. آپ طلاق کی آیات اور وہ آیات دیکھیں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے خواتین کے حق میں اور اس طرح سے باتیں کی ہیں. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ بار خصوصیات کیا ہو گئیں خواتین جو نیک اور صالح خواتین ہوتی ہیں وہ قانتات ہوتی ہیں اور ساتھ میں حافظات للغیب ہوتی ہیں. بما حافظ اللہ، اس وجہ سے جو کہ اللہ نے ان کو حفاظت دی ہے. دیکھیں اللہ نے جو حفاظت کی ہے وہ خود مردوں کی بھی اس اعتبار سے تحفظ دیا ہے، پوری فیملی کو، مردوں کو بھی تحفظ دیا ہے اور خود خواتین کو بھی تحفظ فراہم کیا ہے اس وجہ سے. یعنی اگر وہ خواتین قانتات ہوں گی، یعنی واقعاً ان کے اندر اطاعت والا جذبہ ہوگا اور ساتھ میں وہ حافظات للغیب ہوں گی، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے در واقع ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے تحفظ کیا ہے کہ یہ جب چیزیں ہوتی ہیں تو پھر اس خاندان کا جو ہے نا وہ تحفظ برقرار رہتا ہے، یعنی اس کی حفاظت رہتی ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم واللاتی تخافون نشوزہن. میرے خیال میں یہاں سے انشاءاللہ آج چونکہ شب قدر بھی ہے اور بعض لوگوں نے اعمال بھی یقیناً آپ سب نہیں کرنے ہوں گے اور ابھی بعض کنٹریز میں ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے، تو اس لحاظ سے آج میرے خیال میں اتنا کافی ہے. کل انشاءاللہ یہاں سے واللاتی تخافون نشوزہن سے جو ہے کل انشاءاللہ یہاں سے بیان کریں گے. اگر آپ دوستوں میں سے احباب میں سے کسی کا سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں.